صاحب کے حوالے سے یا ڈاکٹر علی شاہ کے حوالے سے یا افتخار حسین بھائی کے حوالے سے میرا یہاں آنا ہوا شکاگو میں کچھ اپنے ذاتی کام کی وجہ سے. پھر مولا کی یہ ڈیوٹی میرے حصے میں آئی کہ معصوم میں سوزخوانی کی. تو میں مولا کا شکر گزار ہوں کہ کچھ دن آپ لوگوں کے ساتھ سوزخوانی میں گزرے. کراچی سے میں آیا تھا تو 19 کو میری واپسی ہے. تو آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے ہمیشہ شامل رکھیے گا اور میں بھی اس امام بارگاہ کو ہمیشہ اپنے دل میں محفوظ رکھوں گا. درود بھیجیں آل محمد کے نام پر. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں گلے کے طاق نے عابد کو کیا جھکانا تھا. گلے کے طاق نے عابد کو کیا جھکانا تھا. وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا. یہ سوچتا ہوں سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا. سنا ہے شام نے سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا. نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. یہ سوچتا ہوں جو غور کیجتا عابد بشر نہیں لگتا. جو غور کیجتا عابد بشر نہیں لگتا. میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ
عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ صلوات اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھی دربار میں حق مانگ رہی ہے، اس قوم کے بھڑکائے گئی تھی جو سکیفہ میں وہی آگ، بھڑکائی گئی تھی جو سکیفہ میں وہی آگ، سادات کے خیموں کو جلا کر ہی بجھی ہے، اس قوم کے اصغر کوئی ساتھ تو نہیں گود میں بولے، اصغر کوئی ساتھ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے، برچھی جو ایک بار تیرے سینے میں گڑی ہے، برچھی جو ایک بار تیرے سینے میں گڑی ہے، یہ چوٹ تو صغرا کے کلیجے میں لگی ہے، یہ چوٹ تو صغرا کے کلیجے میں لگی ہے، زہرا بھی دربار میں حق مانگ رہی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، صلوات سے مجرے خلق میں ان
آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں صفت پیغمبر سا نہ آقا دیکھا، مجرے خلق میں کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے، کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے، رات کو خواب میں اریاں سر زہرا دیکھا، مجرے خلق میں ایک گٹھڑی شاہدی پشت پہ لائے جس میں ایک گٹھڑی شاہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، مجرے خلق میں میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا، مجرے خلق میں ہائے کیوں نہ گئے کوڑ کے ان آنکھوں میں، ہائے کیوں نہ گئے کوڑ کے ان آنکھوں میں، قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا،
پر کہیں سبتے پیغمبر سنا آقا دیکھا مجرے خلق میں. تمام مومنین مومنات سے گزارش ہے کہ میرا نام جو ہے کرم عباس ہے. ان دنوں تھوڑی سی طبیعت ناساز رہی اور میں آپ سب سے دعا کروں گا کہ میری صحت کے لیے اور میری کامیابی کے لیے آپ دعا ضرور کیجیے گا. میں ایک قصیدہ مولا کی شان میں مختصر سا آپ کو پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ شاید پھر زندگی میں شکاگو آنا ہو یا نہ آنا ہو. مولا کا ایک قصیدہ آپ کو پیش کرنا چاہوں گا جو اکثر مجلسوں میں اور جہاں بھی مجھے موقع ملا میں نے پڑھا. میرا سونا علی سرکار رویے میرا سونا علی سرکار رویے سب ولیاں دا سلطان ویے میرا سونا علی سرکار رویے میرا سونا علی سرکار رویے سب ولیاں دا سلطان ویے میرا سونا علی سرکار رویے میرا سونا علی سرکار رویے. او دی ہستی ولیاں تو چی او دی ہستی ولیاں تو چی او دی ذات نیرالی سچی او دی ذات نیرالی سچی او نبیاں دا دلدار ویے میرا سونا علی سرکار رویے میرا سونا علی سرکار رویے. او دی خاطر چند تارے نے آدھی خاطر چند تارے نے پھول زمین اسماں سارے نے پھول زمین اسماں سارے نے او ولیاں دا سردار ویے میرا سونا علی سرکار ویے سب ولیاں دا سلطان ویے میرا سونا علی سرکار ویے. بہت شکریہ. صلوات بر محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو مومنین سے درخواست کروں گا کہ پلیز تھوڑا تھوڑا آگے ممبر کے قریب آ جائیں آپ لوگ, اور جو مومنین دوسرے حال میں بیٹھے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ پلیز امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں. قبلہ مولانا زیبی ممبر ہونے والے ہیں. چند ضروری اعلانات. جو حضرات ان مجلسوں میں تبرک دینا چاہیں وہاں پہ ڈائننگ ہال میں لسٹ لگی ہے جو اوپن ڈیٹس ہیں. کئی اوپن ڈیٹس ہیں, اس میں اپنا نام لکھ کے فون نمبر لکھ کے محمود دھانجی صاحب کو یا تبرک کمیٹی کے دوسرے ممبران کو آپ نوٹیفائی کرا دیں. جو حضرات بھی آنے والی مجلسوں میں تبرک دینا چاہتے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ پلیز اپنا نام لکھ کے محمود دھانجی صاحب کو نوٹیفائی کرا دیں. صلوات بر محمد و آل محمد.
الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، حسب معمول ایک فقہی مسئلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بے شمار مسائل ہیں جو میرے ذہن میں، اور دل چاہتا ہے کہ سارے کے سارے شیئر کروں، لیکن اگر سب شیئر کروں گا تو وقت نہیں بچے گا۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس گنجائش اس سیگمنٹ کے لیے 5 سے 10 منٹ کی ہوتی۔ دانجی صاحب نے کل مجھ سے پھر کہا، پچھلے سال بھی کہا تھا، میں نے مسئلہ بیان کیا تھا، پھر کہا کہ سر آپ یہ ضرور مسئلہ بتائیں، غلطی ہو رہی ہے۔ شاید ان کو احساس ہے اس بات کا کہ ہو رہی، میں نے نہیں دیکھا۔ شیئر کر لیتا ہوں، بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مسئلے کا تعلق سجدے سے ہے، اور سجدے کے بارے میں جب میں بات کرتا ہوں تو پھر 2-3 باتیں ضرور کرتا ہوں۔ سجدہ نام ہے اس چیز کا کہ انسان بدن کے 7 اعضاء زمین پر لگائے۔ 7 اعضاء زمین پر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، انسان جب سجدہ کرتا ہے تو کچھ اعضاء ایسے ہیں جو زمین پہ لگتے ہی لگتے ہیں۔ آپ اس کو اٹھا کر سجدہ کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے۔ گھٹنے، کبھی آپ تصور کریں کہ سجدہ کریں اور گھٹنے زمین پہ نہ ہوں، پاسبل نہیں۔ پیشانی انسان رکھتا ہی رکھتا زمین پر، اس کے بغیر سجدہ نہیں ہوتا۔ لیکن 7 اعضاء میں یہ جو 3 اعضاء ہو گئے، پیشانی اور دونوں گھٹنے، 4 اعضاء اور بھی ہیں، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور دونوں پیروں کے گھٹنے۔ تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی زمین پر لگانی اور دونوں پیروں کے گھٹنے بھی زمین پر لگانے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس جو دین ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہم نے دیکھ کر سیکھا ہے، پڑھ کر نہیں سیکھا۔ تو دیکھ کر سیکھنے میں بہرحال کچھ غلطیاں رہ جاتی ہیں، کچھ فائن ٹیوننگز رہ جاتی ہیں۔ جیسے کہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا، کرنے والے نے کیسے کیا۔
اب پیروں کے انگوٹھے کی مثال ایسی مثال ہے، بعض اوقات میں پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ پیروں کے انگوٹھے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، تو جواب یہ نہیں ہوتا کہ ہاں رکھتے ہیں، یا جواب یہ نہیں ہوتا کہ نہیں رکھتے ہیں، جواب یہ ہوتا ہے کہ وی ڈونٹ نو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں، ہمیں کیا پتا کہ ہم کبھی رکھ دیتے ہوں گے کبھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ لیکن سجدے کے اندر پیروں کے انگوٹھے بھی زمین پر لگانے ہیں۔ یہ درخواست بھی کی گئی، مولانا بتائیں، کبھی شاید انہوں نے مسٹیک محسوس کی ہوگی۔ تو جب بھی نماز پڑھے، چاہے نماز جماعت پڑھ لو، الگ سے گھر میں پڑھ لو، سجدہ اس وقت تک سجدہ نہیں بنتا جب تک پیروں کے دونوں انگوٹھے زمین پر نہ لگے ہوئے، یہ ضروری۔ اب بعض صاحبان ایمان یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب انگوٹھے لگاؤ، انگلیاں اٹھا دو۔ جواب یہ کہ نہیں، سجدے میں انگوٹھے لگانا ضروری ہے، انگلیاں اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انگلی کا سائز انگوٹھے کے سائز سے بڑا ہے، اگر انگلی زمین پہ لگے گی تو انگوٹھا نہیں پہنچے گا، تو اس وجہ سے آپ انگلی اٹھا لیں، ایک اور بات ہے، اس لیے کہ انگلی زمین پہ لگے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، سجدے پر نہ لگے تب بھی فرق نہیں پڑتا۔ اصل یہ ہے کہ انگوٹھا زمین پہ پہنچنا چاہیے، تو اگر انگلی جو ہے رکاوٹ بن رہی ہے تو آپ انگلی اٹھا لیں، لیکن اگر کوئی شخص انگوٹھا زمین پہ پہنچا رہا ہے اور انگلی نہیں اٹھا رہا تو آپ کو بھی انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ اس اللہ پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد۔ اچھا یہ ہو گئی انگوٹھے کی بات، اب آئی ہتھیلی کی بات، تو ہتھیلی میں بھی غلطی ہوتی ہے اور اس کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے۔ اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ جب ہتھیلی رکھتے ہیں تو سیدھی نہیں رکھتے ہیں بلکہ ہالو صورت میں رکھتے ہیں، بعض اوقات غلطی ہوتی ہے، یعنی ہتھیلی کی آؤٹ لائن، ہتھیلی کی جو باؤنڈری ہے وہ زمین پہ لگ رہی ہوتی ہے، ہتھیلی کے درمیان کا پورشن زمین پہ نہیں لگ رہا ہوتا، اٹس رانگ، ہتھیلی پوری سیدھی لگنی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ پروردگار نے جو انسان کی ہتھیلی کی ساخت بنائی ہے وہ ایسی بنائی ہے کہ آپ سٹریٹ رکھیں گے تب بھی مکمل نہیں پہنچے گی، یعنی اگر آپ فرض کر لیں کوئی کلرڈ چیز کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کا امپریشن آپ بنائیں گے تو پورا کا پورا ہاتھ نہیں لگے گا، وہ ایک نیچرل سی چیز ہے، اس کو چھوڑ دیں، لیکن ویسے آپ کی ہتھیلی سیدھی ہونی چاہیے، اٹھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات وہ ہے جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں پر انگلی اٹھائی جاتی ہے دنیا بھر میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھئی شیعہ تو جو ہے وہ سجدگاہ سامنے رکھتے ہیں، تو سجدگاہ تو ہم کہتے ہیں، جو ہمارے مخالفین ہیں وہ تو سجدگاہ بھی نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو بھئی یہ لوگ جو ہے وہ اپنا بت اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اپنے بت کو سجدہ کرتے ہیں، یہ آج بھی بت پرست ہیں مثال کے طور پر، دس وے دے آر، انہیں اس انداز سے اس کو پریچ کریں، اس انداز سے اس کو پھیلا رہے ہیں۔ جواب کیا ہے اس کا؟ جواب بہت سمپل سا ہے، اسپیشلی یوتھ جن کو اس مسائل کو فیس کرنا ہے، اس طرح کے مسائل۔ اگر شیعوں پر کوئی سنی انگلی اٹھا رہا ہے کہ بھئی تم جو ہے وہ یہ جو رکھتے ہو سجدگاہ، یہ تم جو ہے وہ بت پرستی کرتے ہو، بت کو سجدہ کرتے ہو، تو سم ٹائمز پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنا زیادہ آفینسو ہو جاتے ہیں کہ ڈیفینسو کو ہو جاتے ہیں کہ آفینس کو بھول جاتے ہیں ہم لوگ، یعنی بجائے اس کے کہ ہم سوال کریں۔ اب دیکھیں آپ نے غور بھی نہیں کیا اور میں نے شروع میں ہی اب انہیں اس سوال کا جواب دے دیا تھا، سجدے میں نے کیا کہا ڈیفینیشن سجدہ کس چیز کے نام ہے؟ ہم نے کہا سجدہ جناب علی نام ہے 7 اعضاء کو زمین پہ لگانے کا۔ اب ان 7 اعضاء میں سے کوئی اور عضو زمین پہ لگے کہ نہ لگے، ایٹ لیسٹ پیشانی کو زمین پہ لگانا ہے۔ تو اگر ہمارے سامنے قالین آ جاتا ہے، زمین نہیں ہوتی ہے، تو ہم الگ سے زمین کا انتظام کرتے ہیں، اس لیے کہ سجدہ ہے ہی اس بات کا نام کہ پیشانی کو زمین پہ رکھو۔ تو اگر کوئی شخص اپنی پیشانی زمین پر رکھ رہا ہے، اس سے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ تم کیوں رکھتے ہو، ارے اعتراض تو ہم کریں، تم کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اب ذرا غور تو کیجئے، سجدہ نام اس چیز کا ہے کہ پیشانی زمین پہ رکھو، تو جس نے زمین پہ رکھا اس سے اعتراض کیوں ہو رہا ہے کہ تم کیوں رکھتے ہو؟ اعتراض اس پر ہونا چاہیے جو نہیں رکھتا کہ بھائی یہ کیسا سجدہ ہے جو زمین پہ نہیں ہو رہا۔ ہاں چونکہ آج کل زمین پہ نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے کہ زمین اویلیبل نہیں ہوتی، تو ہم مٹی کا انتظام کرتے ہیں، مٹی پہ پیشانی رکھنی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جب اپنی مرضی آتی ہے ہماری کہ مٹی کا انتظام کرو، تو پھر ہم دنیا کی ساری مٹی کو چھوڑ کر اس مٹی کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس مٹی پر حسین ابن علی کے لہو نے گر کر قیامت تک کے لیے نماز کو زندہ کر دیا۔ کعبے کی خاک لائق سجدہ ضرور ہے، لیکن وہ خاک ہے، خاک شفا نہیں۔ غور فرمانے تو وہ ایک مقام، اس کی عظمت مرتبہ ہے، اس کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال مسئلہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کو خاک شفا نہیں ملی، کربلا کی مٹی نہیں ملی، تو بہرحال شکاگو کی مٹی پر بھی سجدہ صحیح ہو جائے گا،
بہرحال پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین کی مٹی پر بھی سجدہ اس کا پاک ہونا شرط ہے. کربلا کی مٹی مل جائے تو بہترین، اس سے بہتر مٹی کا تصور نہیں. لیکن اگر وہ نہ ملے تب بھی بہرحال مٹی کا انتظام کرنا ضروری ہے. کہا صاحب تم اپنا بت رکھتے ہوئے ساتھ رکھتے ہو، تم بت پرستی کرتے ہو. اس کا جواب یہ کہ بت پرستی صرف ہم نہیں کرتے، تم بھی کرتے ہو. کیوں؟ کبھی ہم مٹی کو پوچھتے ہیں تو مسلح کو پوچھتے ہو. کہا نہیں ہم تو مسلح پر سجدہ کرتے ہیں. تو ہم نے کہا ہم مٹی کو سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی مٹی پر کرتے ہیں. اگر کسی چیز پر پیشانی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے تو دنیا میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. جس چیز پر بھی پیشانی رکھو گے، کسی چیز پر تو رکھو گے، قالین پہ رکھو گے، مسلح پہ رکھو گے، یا نماز پہ رکھو گے، کسی پہ رکھو گے. ہم مٹی پہ رکھتے ہیں، مٹی کو پوچھتے ہیں، تو مسلح پہ رکھتے ہو، مسلح کو پوچھتے ہو. تو جواب یہی دیں گے نا سارا عالم اسلام کہ مسلح کو نہیں پوچھتے، ہم مسلح کو سجدہ نہیں کرتے، ہم مسلح پر سجدہ کرتے ہیں. تو بھائی ہمارا جواب بھی سادہ سا ہے، ہم مٹی کو سجدہ نہیں کرتے، مٹی پر سجدہ کرتے ہیں. تو یہ تصورات غلط ہیں. یہ ہے سجدے کی کل ڈیفینیشن. 7 اعضاء زمین پہ لگنے چاہیے. پیش ہتھیلی کا مسئلہ بھی بتا دیا، گھٹنوں کا انگوٹھے کا مسئلہ بھی بتا دیا، اور سجدہ کا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. ایک سلوات بھیج دیجیے گا عزیزان گرامی محمد و آل محمد پر. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. انبیاء کرام کو ہم نے امامت کے عہدے سے سرفراز کیا، اور ایسا امام بنایا کہ یہدون بامرنا، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے امر کی طرف انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، انسان کی ہدایت کرتے ہیں، انسان کو گائیڈ کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کو گائیڈ کیا، ان کو وحی کی کہ سنو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نیکی کے کام انجام دیتے رہنا. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز ادا کرتے رہنا. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب کے سب ہمارے عابدین تھے. ظاہر سی بات ہے کہ عابدین سے ہم نے استفادہ کیا، لفظ زین العابدین تک پہنچے، اور امام زین العابدین کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو ہم نے کوشش کی کہ آپ عزیزان کے ساتھ شیئر کریں. میں چاہ رہا ہوں کہ مقدمتاً 5 منٹ میں آپ کے لوں، 10 منٹ آپ کے لوں، اور تھوڑا سا اس آیت کے نکات پر مزید گفتگو کر کے پھر چوتھے امام کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے، مجھے آج بھی شیئر کرنے. تھوڑا سا ویکینڈ ہے، ممکن ہے اگر 5-10 منٹ زیادہ ہو جائیں، میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ وقت پر ہی گفتگو مکمل ہو، لیکن اگر ایسا لگے کہ 5-10 منٹ زیادہ ہو رہے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس سے درگزر فرمائیے گا. کہا کہ دیکھو انبیاء کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہدونا بامرنا، ہمارے امر کی طرف انسان کی رہنمائی کریں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، امر کی حد تک بات ہم نے کافی حد تک مکمل کر لی تھی، اب آگے بڑھتا ہوں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے وحی کی کہ تم نیکی کے کام انجام دیتے رہنا. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کیے رہنا. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ انبیاء سارے کے سارے عبادت گزار تھے. 3 نکاتی ایجنڈا ہے جو پروردگار عالم نے ہر نبی کے لیے مقرر کیا ہے منزل عمل میں. ایک بات عزیزان گرامی ذہن میں رکھیے گا، اور ہمیشہ ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے. عمارت 2 حصوں سے مل کر بنتی ہے، اور دونوں حصے اسٹرانگ ہوں گے تو اسٹرانگ عمارت بنے گی. اگر ایک حصہ اسٹرانگ ہوگا، دوسرا حصہ کمزور ہوگا تو عمارت رہنے کے قابل نہیں رہے گی. اگر عمارت کی بنیادیں کمزور ہیں اور اس پر آپ شاندار عمارت بنا بھی دیں گے تو اول ٹکے گی نہیں، ٹک بھی گئی کچھ عرصے میں گر جائے گی، اس لیے کہ بنیادوں میں کچھ جانے نہیں. اور اگر آپ صرف بنیادیں بنا دیں گے، عمارت بنائیں گے ہی نہیں، پلرز ہی نہیں ہوں گے اس کے اندر. یعنی آپ نے مثال کے طور پر زمین کو کھودنا شروع کیا، زمین کو اچھا خاصا کھود دیا، اتنا کھود دیا کہ انڈر گراؤنڈ میں آپ 5 فلور تک لے گئے، اور اتنی گہری آپ نے بنیادیں بنا دی. لیکن ساری بنیادیں بناتے بناتے آپ جو زمین تک پہنچے، آپ نے کہا بس بہت ہو گیا، آپ نہیں بناتے. ارے بھائی اتنی گہری بنیاد آپ نے کھود دی ہے تو پھر اس کی عمارت کتنی شاندار ہونی چاہیے، برج العرب سے بھی اوپر ہونی چاہیے. جو بیچارہ سٹارٹ تو ہوا تو برج العرب کے نام سے، بنتے بنتے خلیفہ بن گیا. یہ خلافت کا خدا خیر کرے. غور فرمائیں، جتنی اسٹرانگ بنیاد ہوگی اتنا زیادہ اسٹرانگ عمارت ہونی چاہیے.
اہل بیت اطہار کے دین کو اگر لینا ہے تو دونوں چیزوں کو لینا پڑے گا، نہ بنیاد کی خاطر عمارت کو چھوڑنا ہوگا، نہ عمارت کی خاطر بنیاد کو چھوڑنا ہوگا۔ کہ دیکھو بچہ جانتا ہے اصول دین، دین کی جڑیں 5 ہیں، بنیاد ہیں، توحید پر بنیاد رکھو، عدالت پر بنیاد رکھو، نبوت پر بنیاد رکھو، امامت پر بنیاد رکھو، قیامت پر بنیاد رکھو، اسٹرانگ عمارت ہونی، اسٹرانگ بنیاد ہونی چاہیے۔ لیکن جب بنیاد بن گئی تو کیا بنیاد بنا کے چھوڑ دو گے، عمارت نہیں بناؤ گے؟ کہا صاحب عمارت بنانی ہے، کہا عمارت آج تک کبھی بغیر پلر کے بنی ہے؟ کہا نہیں بنی۔ کہا پلر کیا ہے؟ کہا صلاۃ و عمود الدین، نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ یعنی عمارت بنیاد عقائد تھی، اہل بیت سے محبت تھی، لیکن اس پر آ کر بات کو مکمل نہیں کر دینا ہے، وہ تو مضبوط ترین بنیاد ہونی چاہیے۔ یعنی دنیا میں جو بھی عمارت لے کر آ رہا ہے بغیر بنیادوں کے، لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے سجدے، بنیادیں ہی نہیں ہیں، واقعی بد نصیب میں بیچارے۔ کبھی چائے بنائی؟ اب امریکہ کی چائے ذرا سے مختلف ہے، مجھے معلوم ہے، میں پاکستان کی اور ہندوستان کی چائے کی مثال دے رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ کہا صاحب چائے بنانے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے جو ایک نارمل چائے بنتی ہے؟ کہا صاحب 4 چیزوں کے بغیر چائے نہیں بنے گی۔ پانی ہونا چاہیے، دودھ ہونا چاہیے، ملک ہونا چاہیے، چینی ہونی چاہیے، پتی ہونی چاہیے، اس کا بغیر چائے نہیں بنے گی۔ آج تو خیر بغیر شوگر بھی چلتی ہے، لیکن بہرحال ہم نارمل جو چائے کے اجزاء ہیں وہ یہی ہے کہ پانی ہو، دودھ ہو، پتی ہو، چینی ہو۔ اچھا میں نے اس میں پانی ڈالا، دودھ ڈالا، پتی ڈالی، چینی ڈالی، چائے تو نہیں بنی۔ نہیں صاحب اس کو آگ پر پکانا بھی پڑے گا، حرارت ہوگی تو چائے بنے گی، ورنہ چاہے بہترین پانی لے کر آ جائیں، بہترین دودھ لے کر آ جائیں، بہترین پتی لے کر آ جائیں، بہترین چینی لے کر آ جائیں، چائے نہیں بنے گی جب تک کہ حرارت نہیں ہوگی۔ تو بس انگریڈینٹس جو ہیں وہ فروع دین ہیں، حرارت جو ہے وہ اصول دین ہے۔ بہترین نماز لے کر آ جاؤ، بہترین روزہ لے کر آ جاؤ، بہترین حج لے کر آ جاؤ، جب تک محبت علی کی حرارت نہیں ہوگی یہ دین نہیں بننے والا۔ تو وہ دین کی جو ہانڈی پکنی ہے وہ علی کی محبت کی حرارت کے بغیر نہیں پکنے والی۔ اچھا مجھے معلوم تھا کہ نعرہ لگنا ہے اس بات کے اوپر، لیکن اب الٹا کریں اس کو تو پھر نعرہ بھی کوئی نہیں لگائے گا کہ صاحب میں جو ہے وہ اس کو ہٹا دوں، نہ پتی لے کر آؤں، نہ دودھ لے کر آؤں، نہ چینی لے کر آؤں، نہ چائے لے کر آؤں، صرف آگ لے کر آ جاؤں، حرارت لے کے آ جاؤں۔ چائے تو پھر بھی نہیں ملے گی نا۔ تو بس شیطان کا کام یہی ہے، جن کو حرارت دی ان سے وہ لے لیا، جن کو وہ دیا ان سے حرارت دے لی۔ واقعاً عجیب ہے، عجیب ہے۔ جن کو اہل بیت کی محبت جن کے دلوں میں تھی، اور خدا کی قسم دنیا کی قیمتی ترین دولت ہے جو خدا نے ہم کو عطا کی، اس سے بڑی دولت نہیں ہے۔ اور جو بائی بورن شیعہ ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ پیدا ہوتے ہی مل گیا۔ خدا را قدر کرو اس نعمت کی۔ یعنی کہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ یعنی دنیا میں اب تو خیر ماشاءاللہ چینج آ رہا ہے آہستہ آہستہ، لیکن دنیا میں شیعہ کی پہچان ہی ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا۔ عجیب ہے۔ ایک زمانہ تھا واقعاً شیعہ کی پہچان ہی ہے کہ حج نہیں کرے گا، کہ واقعاً اہل بیت اطہار نے یہی سکھایا۔ دیکھیں میں تو صاف ستھری سیدھی سادی کربلا کی بات کرتا ہوں، سیدھی سادی کربلا۔ بعد میں کیا ہوا عالم اسلام کے ساتھ، کتنی کھچڑیاں پکی چھوڑیں اس کو، کبھی مقاتل کو اٹھا کر دیکھیے آپ کو اندازہ ہوگا۔ حسین اور حسین کا اکبر تو بہت بلند بات ہے۔ مسلم کے 2 بچوں کی شہادت کے بارے میں جب آئی نا کوفے میں، عالم غربت میں، یتیمی میں، جب حارث نے کہا کہ تمہیں قتل کر دوں گا، آخری دن کہا حارث نماز پڑھنے دے 2 رکعت۔ اللہ اکبر۔ حسین کے لشکر کا تو بچہ بھی بغیر نماز کے نہیں جاتا۔ اور یہ جملہ ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مقاتل کو اٹھا کر دیکھیے، حارث اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تو یہ کہتا کہ موت کے خوف میں نماز کو لمبا کر رہے ہیں تو تجھے بتاتے نماز پڑھنا کہتے کس کو۔ عجیب بات ہے کہ آج حسین کا ماننے والا
حسین کی خاطر سینے پہ داغ ماتم سجانے والا ہمارے سینوں پہ داغ ماتم نشان حیدر سے کم نہیں ہے، واقعاً کم نہیں ہے، لیکن پھر مسلح سے دور۔ ارے بابا دیکھو، کہنے لگے صاحب جب حسین آ گئے تو نماز ختم کا دلیل بھی دیں گے، جب پیغمبر کی پشت پر حسین آ گئے تو حسین کو پیغمبر نے کچھ بھی نہیں کہا، حسین آگے ختم ہوگی بات۔ علامہ طالب جوہری صاحب کا استدلال، خدا ان کو سلامت رکھے، ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں میں سلامت رکھے، کہنے لگے بھائی بات یہ کہ دیکھو حسین پشت رسالت پر آئے، اور جب پشت رسالت پر آئے تو اب 1 منٹ کے لیے ان کا واقعہ کو رک جاؤ، چھوڑ دو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں کوئی بھی، اور بچہ آ گیا پشت پہ، کیا کریں گے؟ We have only 2 options، یا بچے کو گرا دیں نماز کو بچا لیں، یا نماز کو چھوڑ دیں بچے کو بچا لیں کہ بھائی بچے کو گود میں لے لو، ابھی نماز تو ہوتی رہے گی۔ اب ہم وہ تو نہیں رہے نا جو پاکستان ہندوستان میں، اب تو امریکہ میں آ گئے، بچہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو 2 ہی راستے ہیں کہ یا بچے کو بچا لیں، نماز کو چھوڑ دیں، نماز بعد میں کر لیں گے، یا نماز کا احترام کریں گے، بچوں کو ارادہ 1 منٹ 2 منٹ روئے گا لیکن نماز مکمل ہو جائے گی، پھر بچوں کو لے لیں گے۔ 2 ہی راستے، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اور ان 2 راستوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یا بچے کو بچا لو نماز کو چھوڑ دو، یا نماز کو بچا لو بچے کو چھوڑ دو، یہی طریقہ ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پیغمبر کے پاس یہی 2 طریقے تھے، لیکن آپ غور کیجئے ان 2 طریقوں کی ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ دیکھو بھائی اگر نماز کو بچانا ہے تو بچے کو چھوڑنا پڑے گا، اور بچے کو بچانا ہے تو نماز کو چھوڑنا پڑے گا، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ پیغمبر کچھ بھی کرتے قیامت تک کے لیے سنت بن جاتی۔ اگر حسین کو گرا دیتے تو منافقوں کو کہنے کا موقع مل جاتا کہ دیکھا نماز زیادہ امپورٹنٹ تھی، حسین کو گرا دیا۔ اگر نماز توڑ دیتے تو مومن کو کہنے کا موقع مل جاتا کہ بابا حسین کو گود میں لے لو، نماز توڑ دو، چھوڑ دو، ضرورت نہیں رہی اس کی۔ پیغمبر نے کہا کہ بابا جو بھی کروں گا قیامت تک سنت بنے گی۔ کہا مومن تیرا خیال یہ ہے کہ اگر حسین کو بچانا ہے تو نماز کو چھوڑنا پڑے گا، نماز کو بچانا ہے تو حسین کو چھوڑنا پڑے گا۔ دیکھ میرے پاس جب حسین آتا تو نماز چھوٹتی نہیں، نماز لمبی ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ نماز تھی، عام نماز تھی، لیکن جب حسین آ گیا تو نماز میں کمال آ گیا۔ جب تک حسین نہیں تھا سجدے چھوٹے تھے، جب حسین آ گیا سجدے طولانی ہو گئے، کمال آ جاتا ہے۔ تو اگر مومن کی زندگی میں حسین آئے تو مومن کی نماز میں کمال آنا چاہیے، یہ حسین کے آنے کا ثبوت ہے۔ عجیب بات ہے، نہ جانے کیوں مجھے نہیں سمجھ میں آتا، ان 1200 سال میں 1300 سال میں شہادت کے بعد سن 61 ہجری کے بعد سے لے کر آج تک تقریباً 1350 سال، اس سے کچھ زیادہ، 1450 سال، پتہ نہیں کیا ہوا ہے درمیان میں، اور شیطان کس انداز سے کل جگہ بیٹھا ہوا بات کرتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہم جتنے بھی دیندار ہوں، ہمارا تجربہ 10 20 30 40 سال کا ہے، جو ہمارا دشمن ہے شیطان، اس کا تجربہ بڑا لمبا تجربہ ہے، وہ صدیوں سے کھیل رہا ہے، بڑا شاطر پلیئر ہے، اور کام یہی کرتا ہے، جن کو مسلح دیتا ہے ان سے عزاخانہ چھین لیتا ہے، جن کو عزاخانہ دیتا ہے ان سے مسلح چھین لیتا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو نہ عزاخانے کی خاطر مسلح کو چھوڑے، نہ مسلح کی خاطر حسین کو چھوڑے۔ یہ پیغمبر کا طریقہ ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ ہر نبی کی ذمہ داری، وَأَوْحَيْنَا، قرآن ہے بہت سادہ، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، نیکی کرتے رہنا، اقام الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ خبردار تمہاری زندگی نماز سے خالی نہ ہونے پائے، خبردار تمہاری زندگی زکوٰۃ سے خالی نہ ہونے پائے، خبردار تمہاری زندگی نیکیوں سے خالی نہ ہونے پائے۔ یہ تو بنیادی ترین عنصر ہیں۔ جیسے ہی اسٹرانگ بنیاد رکھو گے، اس کے بعد جب عمارت بنانا چاہو گے تو نماز کے بغیر ستون نہیں بنے گا۔ اور عجیب بات ہے، ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا، یہ ستون اتنا اسٹرانگ ستون ہے اس بنیادوں کے بعد، بنیادوں کے بغیر تو ستون بھی بیکار ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن ان مضبوط ترین بنیادوں کے بعد ستون اس طرح اسٹرانگ ہے، اگر ستون تمہارا پاس ہو گیا تو سمجھو کھڑکیاں دروازے بھی پاس ہو جائیں گے۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سَوَاهَا، لیکن اگر ستون ہی کمزور ہوئے تو کتنے بھی اچھے دروازے کھڑکیاں دیواریں لے کر آ جاؤ، کیا ہوگا؟ آخر میں گر جانا ہے اس نے۔ وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سَوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سَوَاهَا، سب برباد ہے۔ Don't be a loser, never be a loser۔
کل میں نے مکمل کیا تھا، اب میں اسی پہ آ رہا ہوں، بات کو لے کر آ رہا ہوں. کل میں نے مکمل کیا تھا اس بات کو کہ میرے مولا سید سجاد کی زندگی کے 2 حصے انتہائی اہم حصے تھے. پہلا حصہ بچپن سے لے کر کربلا تک، اور میں نے عرض کیا کہ بہت ہی اگر ڈیٹیل میں جا کے ریسرچ کی تب بھی پتہ چلا کہ میکسیمم جو واقعات تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں ان 20 سالوں کے اندر وہ 2-3 سے زیادہ واقعات نہیں ہیں. اس لیے کہ مولا کائنات کی وجود مقدس کی شعائیں ہیں جو پڑھ رہی ہیں اور اس نور کو جو ہے وہ بظاہر نگاہوں سے اجل رکھ رہی ہیں. پھر مولا حسن مجتبیٰ کا نور ہے، مولا سید الشہداء کا نور ہے، تو یہ نہیں آ سکے اتنے واقعات کھل کر ہمارے سامنے. لیکن مولا سید سجاد کی زندگی جو کھل کر ہمارے سامنے آئی وہ شام غریبہ کے بعد، بلکہ عصر عاشور کے بعد. اور ایک سیگمنٹ جو انتہائی اہم سیگمنٹ ہے وہ عصر عاشور سے لے کر مدینہ منورہ جانے تک کس انداز سے امام نے امامت کی ذمہ داریوں کو نبھایا. امام کا انداز کوفہ میں اور ہے، امام کا انداز شام میں اور ہے، امام کا انداز واپسی میں اور ہے. عجیب انداز سے میرے مولا کا، اور کل اس کو ہم نے ڈسکس کیا کافی ڈیٹیل میں، اور اس کے نتائج ہم کو صدیوں تک نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ایک اہم ترین زندگی کا حصہ ہے میرے مولا کا، تقریباً 35 سال کا حصہ جو امام نے دوبارہ مدینہ میں آ کر گزارا. اور میں نے کل اس کے انالیسس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ پیغمبر اکرم کو جو باقاعدہ طور پر وقت گزارا ہے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 23 سال، مولا کائنات تقریباً 29 سال، امام حسن مجتبیٰ 10 سال، امام حسین 10 سال. سب سے پہلے امام جن کو سب سے زیادہ موقع ملا ہے 35 سال، almost 35 years. 35 سال میرے مولا نے کربلا کے واقعات کے بعد گزارے ہیں. اور یہ جملہ واقعاً کافی ہمارے مولا سید سجاد کی شخصیت کو پہچانوانے اور منوانے کے لیے کہ کربلا کے واقعات کے بعد شہادت کو گلے لگانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، 35 سال زندہ رہنا مشکل تھا. اور میرا مولا اس سخت ترین امتحان سے گزرا، واقعاً سخت ترین امتحان سے. لیکن ان 35 سالوں کے اندر امام نے کیا کیا، کس انداز سے اپنی زندگی کو گزارا. اب ایک سیگمنٹ وہی ہے جو میں وہاں پر آ رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا 1-2 باتیں ڈسکس کر لوں جلدی اور اس موضوع پر آؤں جو میں نے سٹارٹ لیا، جیسے نماز اور رضا داری، عبادت خدا اور رضا داری. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد، اس سے پہلے کہ میں مولا کی زندگی کے اس حصے کو ڈسکس کروں جو آج کل کا انداز ہے کسی بھی پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے لیے، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں مارکیٹنگ تو نہیں کر رہے ہیں بیٹھ کر اہل بیت اطہار کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کچھ ہائی لائٹس. اگر پوچھا جائے کہ تاریخ اسلام کا وہ دور کون سا دور ہے کہ جب خانہ کعبہ کو منجنیق کے ذریعے سے مسمار کر دیا گیا، ہے تاریخ مکہ میں ایسا؟ جی ہاں ایسا ہوا. کس کے دور میں ہوا؟ چوتھے امام کا دور. اتنا سخت دور ہے کہ خانہ کعبہ کو باقاعدہ مسمار کر دیا گیا. اچھا، تاریخ کا وہ دور کون سا دور ہے کہ جب مسجد النبوی کو مسلمانوں کی فوج نے مسجد کے طور پر نہیں استبل کے طور پر استعمال کیا اور گھوڑے باندھے گئے. کس کا دور ہے؟ چوتھے امام کا دور ہے. اتنا سخت دور ہے چوتھے امام کا دور. وہ دور کون سا ہے جب مدینہ منورہ میں آلموسٹ سینکڑوں کی تعداد میں ان لوگوں کو جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا اور اب بڑھاپے کی منزلوں میں تھے، اور ایک ساتھ سینکڑوں لوگوں کو تہہ کر دیا گیا، قتل کر دیا. وہ کون سا دور ہے؟ چوتھے امام کا دور. وہ کون سا دور ہے کہ جب مدینہ منورہ کو اسلامی فوجوں کے لیے اللہ اکبر 3 دن کے لیے حلال کر دیا گیا کہ مدینہ حلال ہے. اور اب اس حلال کی میننگز کہاں تک گئے؟ میں ایک جملہ کہوں گا، زیادہ نہیں کہہ سکوں گا، واقعا ہمت نہیں کہنے کی، لیکن بہرحال یہ باتیں ممبروں سے بیان ہونا ضروری ہیں. اس حلال ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 9 مہینے کے بعد تقریباً 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے. اللہ اکبر. کون سا دور ہے؟ چوتھے امام کا دور ہے. جس امام کو اتنے سخت حالات میں زندگی گزارنی ہے. کون سا واقعہ؟ یہ واقعہ حرہ. آج بھی جب لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں اور مدینہ منورہ میں قبرستان بقیع کی زیارتوں پہ جاتے ہیں تو ایک سلام ائمہ طاہرین کا پڑھتے ہیں، باقی پڑھتے ہیں، ایک سلام شہداء حرہ کے واقعہ حرہ کے شہداء کو بھی پڑھتے ہیں کہ تم پر بھی ہمارا سلام. یہ ہے چوتھے امام کی زندگی. اتنے سخت حالات میں میرے مولا نے زندگی گزاری، اتنے سخت حالات میں.
حجاج بن یوسف جس کا آپ نے نام سنا ہے، عراق کا گورنر اور بعد میں حجاز کا گورنر بنا کے بھیجا گیا، جس نے خانہ کعبہ کو مسمار کیا۔ اسی کا بھتیجا محمد بن قاسم کہ جب سادات اور شیعہ عربستان کی سرزمین سے نکل کر سندھ کی سرزمین پر پناہ لینے کے لیے آتے ہیں اور راجہ داہر ہندو ہے لیکن پناہ دے رہا ہے، تو محمد بن قاسم آتا ہے جس کو آج ہم فاتح سندھ کے نام سے یاد کرتے ہیں، باب الاسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، صرف اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی سرگوبی کے لیے۔ آج شیعہ کو نہیں پتا، محمد بن قاسم کو پتہ نہیں کیا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، باب الاسلام، اللہ اکبر، only because of the lack of knowledge, we don't know، ہمیں نہیں معلوم۔ اس حالات میں جس امام نے زندگی گزاری اور 35 سال تک زندہ رہ گیا، میں کہتا ہوں کمال ہے، واقعی امامت کا کمال ہے۔ کیا کیا؟ خاموشی کے ساتھ۔ ایک انتہائی اہم حصہ ہے، وہ کل ڈسکس کروں گا، جناب محمد حنفیہ کے ساتھ کیا کنٹراڈکٹ ہوا اور کس طرح سے معاملات کو ڈیل کیا گیا۔ ایک اہم اس کی بنیاد ہے، ایک پوری گفتگو ہے، اس کو میں کل لوں گا، آج نہیں لے پاؤں گا، اگر لوں گا تو وقت ہمارا سے بالکل نکل جائے گا۔ جو 35 سال میرے مولا نے مکے اور مدینہ میں گزارے، چند اہم کام کیے، سب سے اہم کام عزاداری کا کیا، لیکن اس کو سب سے آخر میں ڈسکس کروں گا۔ یعنی اگر آخر میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ it last but not the least, even the best۔ لیکن اس کے بعد جو اور کام کیے، ایک کام امام نے کیا اور وہ یہ کام کیا کہ میرے مولا نے اپنے کردار اور اپنے عمل اور اپنی گفتگو سے بتایا کہ خدا ہے کیا، خدا کس کو کہتے ہیں۔ یعنی دیکھیے، ایک ہے فروع، ایک ہے اصول۔ اصولوں میں اہم ترین اصل ہے توحید پروردگار۔ خدا کی قسم صحیفہ سجادیہ کو اٹھا کر دیکھیے، پتا چلے گا توحید کسے کہتے ہیں۔ یہ صرف نارمل دعائیں نہیں ہیں، اللہ میاں اولاد دے دے، اللہ میاں بیماری دے شفا دے دے، اللہ میاں بیٹا دے دے، اللہ میاں کاروبار دے دے، اللہ میاں پیسہ دے دے، اللہ میاں سر کے بال نہیں تو بال دے دے۔ It's not like that۔ یقین جانیے، صحیفہ سجادیہ صرف سمپل دعاؤں کا نام نہیں ہے۔ صحیفہ سجادیہ عقائد کا درس ہے، نبوت کسے کہتے ہیں، امامت کسے کہتے ہیں، خدا کسے کہتے ہیں، عبد اور معبود کا رشتہ کسے کہتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ چوتھے امام کو دعائیں مانگنے کا شوق تھا اور پانچویں امام کو شوق نہیں تھا؟ چوتھے امام کے حالات ایسے تھے، اتنا زیادہ سخت حالات، یعنی سم ٹائمز جو مومنین یہاں پر امریکہ میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جو ہے وہ بعض اوقات مسلمانوں کے لیے بہت سخت حالات تھے، ہل نہیں پاتے تھے اپنے مقام سے، قدم قدم پر اسکریننگ ہو رہی، قدم قدم پر جناب علی جو آبزرویشن کے اندر رکھا جا رہا ہے، ایک ایک SMS ٹیکسٹ آپ کا چیک ہو رہا ہے، ایک ایک آپ کی کالز چیک ہو رہی ہے، ایک ایک آپ کی ای میلز چیک ہو رہی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کریں۔ اس سے زیادہ سخت اسکریننگ کا دور ہے یزید کا دور، اس سے زیادہ سخت اسکریننگ کا دور ہے چوتھے امام کا دور۔ ایسے حالات میں امام کچھ بھی بظاہر نہیں کر پا رہے ہیں، اور امام کی ذمہ داری ہے ایز اے امام کہ ان کو 35 سال زندہ رہنا ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، شہادت کو گلے لگانا بہت آسان تھا، میرے امام واقع ہرا میں شہید ہو سکتے تھے بڑی آسانی کے ساتھ، لیکن شہادت دینا اتنا بڑا کمال نہیں تھا جتنا ان حالات میں زندگی کا اختیار کرنا کمال تھا۔ کس انداز سے میرے مولا نے ٹویٹ کیا، تو اس وقت کچھ بھی نہیں نظر آیا، تو اس وقت امامت کی باریک بین نگاہوں نے دیکھا کہ اگر توحید کا پیغام دیا جا سکتا ہے تو دعاؤں کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے۔ بظاہر ایک ایسے انسان جو دعاؤں میں مصروف ہے، کمال ہے، بظاہر کوئی انسان جس کا کام ہی دعائیں مانگنا ہے، عرفات کے میدان میں دعا، چاند کو دیکھا دعا، سورج نکل آیا دعا، ہوا چل گئی دعا، ماں باپ کے لیے دعا، بچوں کے لیے دعا، اس کام کے لیے دعا۔ آپ دیکھیں دعاؤں کے انداز عجیب ہے صحیفہ سجادیہ کے اندر، لیکن آپ اگر الفاظ پہ غور کریں گے آپ کو قدم قدم پر نظر آئے گا کہ واٹ از گاڈ، اور یہ مسلسل جواب تھا اس جملے کا جو یزید نے کہا تھا، نہ نبی جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی نبی آیا تھا، نہ کوئی توحید آئی تھی، نہ کوئی وحی آئی تھی۔ ایک بنو ہاشم نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، جناب علی جو ہے وہ ڈھونگ رچایا تھا بنو ہاشم نے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اے سید سجاد یوم بیوم بدر، آج بدر کا مقابلہ مکمل ہو گیا، ختم۔ جس حکومت کے لیے تم لڑتے تھے آج ہمارے پاس آ گئی۔ امام سجاد نے بتایا نہیں توحید کیا ہے، اس دعاؤں کے ذریعے سے بتایا۔ کبھی پڑھ کر دیکھیے صحیفہ سجادیہ کو، اندازہ ہوگا۔ ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ کا نام ہے، زندگی میں صحیفہ سجادیہ نہیں ہے۔ مطالعے میں شامل ہونی چاہیے، دعا میں شامل، تو پتہ چلے گا خدا کیسے کہتے ہیں۔ اینڈ ود دا ٹرانسلیشن، عربک ضرور پڑھے، اس کے بغیر نامکمل ہے دعا، لیکن ٹرانسلیشن ضرور پڑھے، پتہ چلے کہ پڑھا کیا ہے۔
وہی والی بات، نہ عربی کی خاطر انگریزی کو چھوڑو، نہ ٹرانسلیشن کی خاطر عربک کو چھوڑو، اس لیے کہ انگریزی امام کی زبان سے نہیں نکلی، امام کی زبان سے وہی عربی کے الفاظ نکلے ہیں، جب تک وہ نہیں پڑھو گے وہ تاثیر نہیں آئے گی. یعنی عربی روح پر اثر کرے گی، اس کا ترجمہ تمہاری عقل کو سمجھائے گا. دونوں کو ساتھ میں چلا. امام نے اس انداز سے سیف سجادہ کی دعائیں ہمارے سامنے آئیں، لکھی نہیں ہے، باقاعدہ جمع کیا گیا دعاؤں کو، تو سیف سجادیہ بنی ہے. امام کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. بہت سے ذہنوں میں تصور ہے کہ امام کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. نہیں نہیں، یہ بات کے علماء کی کوششیں اور کاوشیں ہیں جن کو جمع کیا گیا سیف سجادیہ کی صورت میں. یہ امام کا ایک اہم ترین کام تھا، دعاؤں کے ذریعے دین کی خدمت اور دین کا پیغام اور دین سمجھایا، بنیادیں سمجھائی کہ دین کسے کہتے ہیں. رسالۃ الحقوق ہمارے سامنے آیا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری باتیں چوتھے میں. ایک کا ایک انتہائی اہم کام امام نے یہ کیا کہ خاص طور پر اہل مدینہ کو بتایا، سمجھایا کہ دیکھو واقعاً حلال مشکلات کون ہے، کون جس کے در پر اگر تمہاری مشکلات سالو ہو سکتی ہیں. کبھی آپ نے پڑھا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، پوری ذمہ داری کے ساتھ جا کر دیکھیے گا تاریخی کتابوں میں مدینہ کے 400 گھر ایسے تھے جن کی کفالت کی ذمہ داری امام سجاد کے ہاتھ میں تھی. 400 گھر. اور یہ کون سے گھر تھے؟ کہ جن کے مرد واقع حرہ میں مارے گئے تھے، نہیں بچے تھے گھروں میں مرد. اور امام تنہا 400 گھروں کی کفالت سنبھالتے تھے. کس انداز سے میرے مولا نے انجام دیا خدا جانتا ہے، میرا مولا جانتا ہے. اور ایک عجیب بات کہ رات کی تاریکی میں نکلا کرتے تھے رزق روزی لے کر، اور بعض اوقات ان کو بھی جا کر دیتے تھے جن کا مذہب اہل بیت سے تعلق نہیں تھا. یعنی چوتھے امام کی شہادت پر 25 محرم کی شہادت گئی، گھر والوں نے اسی دن گریا شروع کیا جس دن امام کی شہادت ہوئی. بعض اہل مدینہ جو اپنے نہیں تھے، کچھ نے 24 گھنٹے کے بعد، کچھ نے 48 گھنٹے کے بعد، کچھ نے 72 گھنٹے کے بعد رونا شروع کیا. بھئی اب کیوں رو رہے ہو؟ کہ اب ہمیں پتا چلا جو روزانہ راتوں کو روٹیاں دے کر جاتا تھا وہ کون تھا. اللہ اکبر، یہ ہے امام سید سجاد. اور امام کا یہ کردار تھا، یعنی مجھ سے کہا گیا، اور واقعاً جو غیر تھے، جو دشمن تھے بعض اوقات، امام ان کا بھی خیال رکھتے تھے کہ آخر کسی نہ کسی دن تو ان کو اہل بیت کا بننا ہے. مجھ سے کہا کہ مولانا آپ دعا کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ میں نے کہا میرے ذہن سے نکل گئی. ہائیٹی میں زلزلہ آیا ہے، شیعہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، انسان تو ہے. پروردگارہ تیری مخلوق ہے، بابو تیرے بندے ہیں، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں، تو نے پوری کائنات کو اپنے کرم سے سرفراز کیا، ان بندوں پر بھی رحم فرما، ان کی مشکلات کو بھی آسان فرما. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. یہ کام میرے مولا چوتھے امام نے کیا، بڑے شاندار انداز سے کیا، بڑے خوبصورت انداز سے کیا. یعنی اس کا نتیجہ یہاں تک نکلا کہ ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے امام کی اس آہستہ اپروچ کے سلسلے میں، سلو اپروچ. چینج پروسیس از آلویز سلو، یاد رکھیے گا. چینج کبھی بھی ایک دم سے نہیں آتی، ہم جو پائیدار چینج ہوتی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ میرے امام مدینہ منورہ سے نکل کل مکے میں جاتے ہیں. حشام بن عبد الملک بادشاہ نہیں بنا، بننے والا ہے، ولی عہد ہے، عبد الملک کا بیٹا. عبد الملک کون؟ مروان کا بیٹا. خدا اہل بیت اطہار کے تمام دشمنوں پر اپنی لعنت نازل کرے. اس کا بیٹا ولی عہد آیا ہے حج کے لیے، سعادت حاصل کرنے کے لیے. اچھا، خانہ کعبہ کے پاس آیا. اچھا، ہر جگہ پروٹوکول چلتا ہے، خانہ کعبہ میں پروٹوکول نہیں چلتا. بڑی کوشش کی حجر اسود تک پہنچنے کی، نہیں پہنچ سکا. بھیڑ تھی، رش تھا، نہیں جا سکا. جو گئے وہ جانتے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینا رش کے دنوں میں آسان نہیں ہے، حج کے دنوں میں آسان نہیں ہے، بہت بھیڑ ہوتی. کرسی منگوائی، کرسی لگا کر باہر بیٹھ گیا. دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے منظر کے لوگ طواف کر رہے ہیں، مسلسل جو ہے وہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، حجر اسود پر رش لگا ہوا ہے. ایسے میں ایک عجیب منظر دیکھا، ایک شخص آیا اکیلا، نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ وزراء ہے، نہ گارڈز ہیں، کچھ بھی نہیں، اکیلا آ رہا ہے. لیکن ایسا آیا کہ طواف کا مجمع ایسے پھٹا جیسے کائی پھٹتی ہے. آرام سے چلتا وہ شخص حجر اسود تک گیا. کون؟
کبھی نہیں معلوم. ہشام سے پوچھا کسی نے, ہشام یہ کون ہے؟ تو ولی عہد مملکت کا, تو بادشاہ بننے والا ہے, تیرے ہاتھ میں اقتدار ہے, تیرے ہاتھ میں کرسی ہے, تیرے ہاتھ میں طاقت ہے. سروں پر طاقت اور ہے, دلوں پر حکومت اور ہے. اور ہشام نے کہا میں نہیں جانتا. عربی زبان میں جملہ بنتا ہے, اس کا جملہ بنتا ہے لا عارف. یعنی عام طور پر جو گئے آج بھی وہ جانتے ہیں, واللہ ما عارف, نہیں جانتا, اللہ واقعا نہیں جانتا. اپنے حساب سے وہ جھوٹ کہہ رہا تھا, میرے حساب سے سچ کہہ رہا تھا. یعنی معرفت ہوتی تو کردار وہ نہ ہوتا. واقعا معرفت نہیں تھی, صحیح کہہ رہا تھا, سمجھ رہا تھا جھوٹ بول رہا ہوں. کہنے لگا میں نہیں جانتا. فرزدق درباری شاعر ہے ظاہری اعتبار سے, اور اس کو فخر حاصل ہے بعض روایت کے مطابق کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے شان حسین میں قصید اپنا مرثیہ لکھا. اگر حسین پر سب سے پہلا آفیشیل مرثیہ کسی شاعر نے لکھا ہے تو وہ فرزدق. درباری شاعر, برداشت نہیں کر سکا. دل میں محبت تھی, عشق اہل بیت, ٹھیک ہے دربار سے تعلق تھا. کل قبلہ نے پڑھا کہ بابا اگر یزیدی بھی ہے, اگر عثمانی بھی ہے تو زہیر جیسا ہونا چاہیے. بہت خوبصورت جملہ, قبلہ واقع شاندار جملہ. فرزدق ہے, بظاہر درباری ہے, لیکن حسین کی محبت دل میں ہے. کہا شام تو نہیں جانتا, میں جانتا ہوں. هذا الذي يعرف البطحاء وبطحته البيت يعرفه والحل والحرم, میمیہ قصیدہ کہتے ہیں. کہا تو نہیں جانتا, میں جانتا ہوں. یہ تو وہ ہے خدا کی قسم جس کو بطحا کی سرزمین کے ذرہ ذرہ جانتا ہے. ہل جانتا ہے, حرم جانتا ہے, صفا جانتا ہے, مروہ جانتا ہے, کعبہ جانتا ہے, حجر اسود جانتا ہے. کون نہیں جانتا ہے اس کو؟ ایک عجیب فی البدی قصیدہ پڑھا. خیر, فرزدق کو قید کر دیا گیا. امام نے اس کی خدمت میں نذرانہ بھیجا, اس نے واپس کیا. امام نے کہا جو ہم دے دیتے ہیں واپس سے لیتے, تیری جنت بھی پکی ہے. لیکن امام کا کردار اتنا اسٹرانگ ٹیم بنا چکا تھا کہ جو ایٹ دا اسپاٹ حاکم وقت کے سامنے بھی زبان اٹھانے کا حوصلہ رکھتے تھے. یہ ہے جیت سید سجاد کی, جو عام بظاہر دعاؤں کی زندگی گزار رہے. ایک انتہائی اہم کام جو میرے مولا نے کیا وہ یہ کیا میرے مولا نے کہ مدینہ منورہ کے اندر, اب دیکھیے پہلے وہ لفظ استعمال کروں گا جو تاریخ نے لکھا ہے, بعد میں وہ لفظ استعمال کروں گا جو اس کا اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ میرے مولا نے مدینہ منورہ میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. ٹرانسلیشن کرو, میرے مولا نے مدینہ منورہ میں ایک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی, جس کا پہلا چانسلر خود چوتھے امام ہے. اسی یونیورسٹی کے دوسرے چانسلر پانچویں امام ہے, اور اسی یونیورسٹی کا ایکسٹینڈڈ ورژن ہے جو چھٹے امام کے ہاتھ میں آیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں صاحب آکسفورڈ بہت بڑی یونیورسٹی ہے, مانچسٹر میں اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, ادھر اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, وہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے. اچھا پہلے دن سے اتنی بڑی ہے؟ کہ نہیں, پہلے دن سے بڑی نہیں تھی. پہلے دن تو ایک بنگلہ میں کھلی تھی, پہلے دن تو ایک کمرے میں کھلی تھی, پہلے دن تو ایک جناب علی فلیٹ میں کھلی تھی, ایک چھوٹی سی. اب 100 سال کے بعد, 150 سال کے بعد, 200 سال کے بعد, بابا تمہاری یونیورسٹیاں 200 سالوں میں پروان چڑھتی ہیں اتنے بڑے فنڈز ریلیز ہونے کے بعد. وہ دیکھو عالم غربت میں پھٹے ہوئے کپڑوں میں سید سجاد نے جس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی چھٹے امام کے دور میں کہاں تک پہنچی تھی. عظیم ترین کام کیا میرے مولا. وہ چوتھے امام کا دور کہ وہ پروان چڑھتے چڑھتے اس مقام پر پہنچا. راوی کہتا ہے کہ میں کوفے میں بیٹھا ہوتا ہے, یہ سب بصرے میں 800 لیکچررز لیکچرز دے رہے تھے, دین کو ڈیفائن کر رہے تھے, اور ہر ایک کی زبان پر ایک جملہ تھا, یا وہ کہتا تھا حدثنا الباقر علیہ السلام, یا وہ کہتا تھا حدثنا صادق علیہ السلام. سینکڑوں کی تعداد میں افراد کی تربیت, لیکن بنیاد کہاں پر ہے جا کر دیکھیے. چھٹے امام کے دور میں جو یونیورسٹی اپنے عروج کو اور کمال کو پہنچی, اس کی بنیاد چوتھے امام کے دور میں. بنیادوں میں کام کرنا اس کو کہتے ہیں. پلیز پروموٹ the organizations, please promote the institutions. وہی کام جو جیوز نے کیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. دنیا میں برباد ترین قوم اگر تھے یہودیوں کی قوم تھی. صرف اور صرف اداروں کو پروان چڑھاتے گئے, اداروں کو تقویت دیتے گئے, اداروں کو سٹرونگ کرتے گئے. آج یہودی پوری دنیا میں حکومت کرنے کے لیے تیار بیٹھے.
I don't want to praise them. لیکن میرا مولا کہتا ہے الحکمت ضالۃ المؤمن اینما وجدہا اخذہا، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جس سے ملے لے کر آ جاؤ. اگر ترقی کرنا ہے، اگر کمال حاصل کرنا ہے، ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی ہی حالت کے بدلنے کا. نہیں ہو سکتا. اور کس طرح بدلی جائے گی؟ آئیے چوتھے امام سے پوچھیں، آئیے پانچویں امام سے پوچھیں، آئیے چھٹے امام سے پوچھیں. سخت ترین حالات میں دین کے پیغام کو پہنچاؤ، افراد کو مضبوط کرو، اداروں کو مضبوط کرو. آج بعض اوقات ہم چھٹے امام کے صاحب کے نام لیتے ہیں، لوگوں کو یاد، اچھا یہ بھی کوئی نام تھا، محمد بن مسلم، ہاں یہ بھی نام تھا بھائی، محمد بن مسلم. کون تھا پتہ ہے؟ 40,000 حدیثیں یاد تھی چھٹے امام کی، 40,000 احادیث. آج میں کسی نوجوان سے پوچھوں تمہیں ائمہ طاہرین کی کتنی حدیث یاد ہیں، لکھنا شروع کرو. تھوڑے سے ہنٹس بھی دے دیتا ہوں. حسین منی و حسین بھی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم بھی حدیث ہے، من کنت مولا بھی حدیث ہے. 40 نہیں ہوں گی، اس کے باوجود مجھے یقین ہے نہیں ہوں گی 40، پوری یاد نہیں ہوں گی. اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم امام سے محبت کرنے والے ہیں. نہیں چلے گا. دعوی محبت آسان ہے، دعوے کا نبھانا مشکل ہے. اور عزیزان گرامی، جو عشق، جو محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس کو اگر پروان چڑھانا ہے، اسی طرح سے پروان چڑھے گی. علم کو پروموٹ کیا، نالج کو پروموٹ کیا، اتنا عظیم انداز سے پروموٹ کیا کہ آج تک اگر ہمارے پاس دین باقی ہیں، اکثر مقامات پر آپ کو نظر آئے گا حدثنا الباقر حدثنا الصادق، اس کی بنیاد چوتھے امام نے ڈالی ان سخت ترین حالات میں. اور اس کے بعد جو میرے مولانا نے اہم ترین کام کیا، عزاداری. قدم قدم پر حسین کو زندہ رکھا، قدم قدم پر عزاداری حسین کو زندہ رکھا. دیکھیں، اس بات پہ فخر کیا کریں کہ ہم سب کا مقصد تخلیق ہی عزاداری حسین ہے. فاطمہ زہرا نے دعا ایک کہا تھا، بابا کون روئے گا؟ کہا خدا ایک قوم کو حل کرے گا. لیکن وہ عزاداری آج ہم تک پہنچی سید سجاد کا صدقہ ہے. صحیح بتا رہا ہوں، زہرا کبریٰ کا صدقہ ہے کہ آج وہ امانت ہم تک پہنچی. اور اس کے بعد صدیوں سے علماء کرام کی خدمات ہیں. ذاکرین حسین کا کمال ہے کہ آج آہستہ 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 ہم تک پہنچی. صدیوں گزرنے کے بعد بھی حسین کا غم، ہم اس امانت کو ہم تک پہنچایا گیا. ہماری ذمہ داری اس امانت کو آگے پروموٹ کریں، ٹرانسفر کریں، اپنے بچوں کو دیں. ہماری ذمہ داری. لیکن فرینڈز، ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں سے میری گفتگو کا آغاز ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عزاداری حسین ہمیں مقصد حسین سے ہٹا دے. عزاداری حسین اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے، پروردگار نے ہر ایک کو نصیب نہیں کی. میں صحیح بتا رہا ہوں، واقعاً ہر ایک کو نصیب نہیں کی. کچھ بدبختیں جانتے ہوئے بھی حسین سے وہ محبت نہیں کر پاتے ہیں. لیکن اس کے تقاضے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہی وہ نادانی کر بیٹھے ہیں، حسین اور نماز کو آمنے سامنے لگے کھڑا کرتے ہیں. عجیب بات ہے واقعی، یقین جانیے جتنا زیادہ ہم نے حسین اور نماز کو سامنے لگے کھڑا کر دیا ہے، اتنا شاید کسی اور قوم نے نہیں کیا. تو پھر بھی مجھ سے یہ پوچھتا ہے حسین کیا ہے، نماز کیا ہے. اللہ اکبر، نادانی ہے، نادانی ہے. کیا واقعا نماز اور حسین ٹکراتے؟ یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ حسین نماز کا دشمن ہے، نماز حسین کی دشمن ہے کہ یا اس کو لو یا اس کو لو، دونوں کو ساتھ میں نہیں لے سکتے؟ کیا واقعا ایسا ہے؟ یا حسین وہی ہے جہاں نماز ہے، نماز وہی جہاں حسین ہے؟ میں مولا حسین کے بارے میں نہ کہوں، کم از کم نماز وہی جو حسین کے ساتھ ہے. بابا حسین کے بغیر کون سی نماز؟ وہ تو پھر حسین، یزید کے لشکر میں بھی نماز تھی، وہ کون سی نماز تھی؟ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز لے کے بیٹھے. ہم اگر نماز کی بات کرتے ہیں تو یزید کے لشکر والی نماز کی بات کرتے ہیں. نہ بابا، ہم جب نماز کی بات کرتے ہیں تو یزید کے لشکر کی نماز کی بات نہیں کرتے ہیں. ہم جب نماز کی بات کرتے ہیں تو اس نماز کی بات کرتے ہیں جو حسین کے لشکر میں تھی. بابا یزید کے لشکر والی نماز نہ لے کے آؤ جو حسین کو چھوڑ کرے، وہ نماز لے کر آؤ جو حسین کے لشکر والی نماز ہے.
وہ تو ہے نا، وہ تو ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ اور اگر عزاداری کرنے کی وجہ سے نماز معاف ہوتی اس لیے کہ عزاداری کی لہذا نماز کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے اگر نماز معاف ہوتی سید سجاد پہ معاف ہوتی۔ میرا بہت سادہ استدلال ہے، بہت سادہ۔ 35 سال میرے مولا نے کربلا کے بعد گزارے، ہم اپنی عزاداری کی بنیاد پہ نمازیں معاف کروانا چاہتے ہیں، کیا ہماری عزاداری ویسی ہو سکتی جیسے سید سجاد کی عزاداری تھی؟ ممکن ہے؟ نہیں ممکن، پاسبل نہیں، واقع ممکن نہیں ہے۔ یعنی نعوذ باللہ اگر میں سمجھا سکوں، مجھے نہیں پتا میں سمجھا پاؤں گا کہ نہیں سمجھا پاؤں گا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے ان الفاظ کو استعمال کرتے وقت کہیں کسی امام کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ ہم تو بہت دور کی بات ہے دوستو، جو عزاداری سید سجاد کی ہے، میں یہ نہیں کہتا بس میں نہیں تھی کسی کے، لیکن جو انداز عزاداری سید سجاد کا تھا وہ باقی ائمہ میں بھی نظر نہیں آیا، بظاہر نظر نہیں آیا۔ ایسا نہیں کہ ان کے بس ان کو احساس یا ادراک نہیں تھا، لیکن جو انداز چوتھے امام کا تھا وہ بہرحال کسی اور امام میں نہیں ملتا، ہمیں تاریخ نہیں بتاتی ہے۔ شاید ایک راز جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، کربلا کو سننا اور ہے، کربلا کو دیکھنا اور ہے، خدا کی قسم اور ہے۔ ہم جب سنتے ہیں کربلا ہم سے برداشت نہیں ہوتی برداشت۔ یعنی ایک عالم دین پڑھ رہے تھے، کہنے لگے کہ میں بیٹھا تھا، ایک ہندو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، نان مسلم، اتفاقاً عاشور کے دن چل رہے تھے، ایام اعزا چل رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ بھئی کیا تھا یہ سارا سلسلہ؟ وہ کہتے میں نے بتانا شروع کیا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، مدینہ سے نکلے مکے میں آئے، مکے سے نکلے کوفے راستے میں آئے، پھر کربلا پہنچے، عاشور کا دن آیا۔ کہنے لگے ان کو بتاتے بتاتے میں نے شہادتیں پڑھنا شروع کی کہ حسین کا بھائی کا بیٹا شہید ہوا قاسم، حسین کا اپنا بیٹا شہید ہوا علی اکبر، حسین کا بھائی شہید ہوا عباس، سب پڑھتا گیا۔ وہ نان مسلم تھا، سنتا رہا۔ کہنے لگا جب میں شہزادہ علی اصغر تک پہنچا اور جب میں نے کہا کہ مولا نے تیر کا نشانہ لیا، کہنے لگا بس مت کہہ، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں ہندو تھا، کہنے لگا برداشت نہیں ہوگا، بس سننا برداشت نہیں ہوتا، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس سے کیسے برداشت۔ اور دوستو شہادت کی بات ایک منزل ہے، ایک مرحلہ ہے، شام غریبہ دوسرا مرحلہ ہے۔ دیکھیں جب شہادتوں کی بات آتی ہے، بڑی شان کے ساتھ شہادتیں دی اہل بیت نے، لیکن پھر جب شام غریبہ کی بات آتی ہے ہم سنتے ہیں کہ ظالم کی اتنی ہمت کہ حسین کی سکینہ کو تماچے مارے، برداشت نہیں ہوتا۔ ظالم کی اتنی ہمت کہ فاطمہ زہرا کی بیٹی کے سر سے نیزے کی نوک سے چادر کو اتار لے، برداشت نہیں ہوتا۔ سید سجاد نے برداشت کیا۔ میں نے پہلا جملہ پہلے دن پڑھا تھا، ہر امام نے مسائل فقہ بتائے، ہر امام نے حلال حرام کی بات کی، ہر امام نے واجب اور حرام بتایا، لیکن کسی امام سے یہ نہیں پوچھا گیا جو چوتھے امام سے پوچھا گیا، بیٹا سید سجاد جل کر مر جائے یا خیموں سے نکل جائے۔ یہ امتحان کسی امام نے نہیں دی تو میرے والا سید سجاد، لیکن اس کے باوجود 35 سال میں کیا ایک تاریخ، ایک کتاب، ایک حدیث، ایک روایت، ایک محدث یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے والا کی ایک نماز قضا ہوئی ہے؟ ایک نماز۔ آج مولا کا عزادار عزاداری کے نام پر کیسے نماز کو معاف کروا لے؟ خدا نہ بتاؤ بہکاوے میں، کسی کے بہکاوے میں بتاؤ، میں سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں۔ اگر عزاداری کی بنیاد پہ نماز معاف ہوتی، سید سجاد پر معاف ہوتی، ارے 35 سال تو چھوڑیے، تاریخ یہ ثابت نہیں کر سکتی ہے کہ شام غریبہ میں میرے مولا کی نماز قضا ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حسین کی آخری وصیتوں میں کہا زینب میری سکینہ کا خیال رکھ، ایک یہ وصیت کی اور ایک یہ وصیت کی زینب اپنی نماز شب میں مجھے نہ بھولنا۔
واجب نماز تو بہت دور کی بات ہے. حسین کو پتا ہے شام غریبہ ایک طرف، میری زینب کی نماز شب بھی قضا نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتا. یہ ہے کربلا، یہ ہے سید سجاد. اس انداز سے کربلا کو زندہ رکھا گیا. بس زیادہ نہیں پڑھوں گا، گفتگو کو مکمل کر. جب میرے مولا سید سجاد کی شہادت ہوئی، ایک شخص آیا خدمت میں، گھر کی کنیز سے پوچھا میرا مولا رخصت ہو گیا، ذرا بتا میرا مولا کیسا تھا. کہنے لگی بھائی مختصر بتاؤں یا مفصل بتاؤں تفصیل سے؟ کہا نہیں مفصل کون سن سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے، مختصر بتا دیں. کہ بھائی مختصر یہ ہے کہ میں نے کبھی میرے مولا کے لیے کھانا نہیں پکایا دن میں، کبھی رات میں بستر نہیں بچھایا. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا ہے کنیز، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ تو کیا کرتی تھی امام کے پاس، کیا نہیں کرتی تھی، مجھے میرے مولا کے بارے میں بتا. کہا نہیں مولا کے بارے میں ہی بتا رہی ہوں. کہا بھائی کیسے مولا کے بارے میں بتا رہی ہے؟ کہا جب تک زندہ رہے دن میں روزہ رکھا مجھے کھانا نہیں بنانا پڑا، رات عبادت میں گزاری مجھے کبھی بستر نہیں بچھانا پڑا. عبادت اتنی شاندار عبادت کہ واحد امام ہے جس کو ہم نام سے نہیں پکارتے، لقب سے پکارتے. واحد امام پہلے سے لے کر 12ویں تک. 12 امام کا نام نہیں لیا جاتا ہے، ایک مسئلہ ہے، ایک الگ بات ہے. ورنہ 11ویں امام تک ہر امام کو ہم نام لے کے پکارتے ہیں. پہلے امام علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، 5ویں امام محمد باقر، محمد نام ہے. 6ٹھے امام جعفر صادق، جعفر نام ہے. موسیٰ کاظم، موسیٰ نام ہے. علی رضا، علی نام ہے. محمد تقی، محمد نام ہے. علی النقی، علی نام ہے. حسن عسکری، حسن نام ہے. واحد امام ہے چوتھا امام جس کو ہم نام نہیں لیتے ہیں. کہتے ہیں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام. بابا چوتھے امام کا نام علی ہے. حسین کو اپنے بابا سے اتنا پیار تھا، اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. 3 بیٹے، تینوں کا نام علی رکھا. اپنی ماں سے اتنا پیار تھا، 3 بچیاں، تینوں کا نام فاطمہ رکھا. یہ سکینہ ہے نا، کہتے ہیں اس کا نام بھی فاطمہ تھا. باپ کے سینے پہ سوتی تھی، سکون ملتا تھا، نام پڑ گیا سکینہ. ایک علی اکبر، ایک علی اصغر، ایک علی اوسط، ایک علی زین العابدین. نام علی تھا لیکن زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت. شاید چوتھے امام نے 35 سال میں یہی کام کیا کہ بابا میں دنیا کا سب سے بڑا عزادار ہوں لیکن زین العابدین ہوں. عزاداری کی بنیاد پر عبادت سے پیچھے نہ ہٹنا، عزاداری کی بنیاد پر سجدے سے سر نہ اٹھانا، عزاداری کی بنیاد پر نماز کو پیٹ نہ دینا. جتنا تمہارے عزا خانے آباد ہوں اتنا تمہاری مسجد آباد ہو، جتنا تمہاری مسجد آباد ہو اتنا تمہارے عزا خانے آباد ہو. یہ درس ہے میرے مولا سید سجاد کا. اگر میرے مولا نے اہم ترین کام کیا ہے کربلا کے بعد یہی کام کیا ہے، لہٰذا ساری زندگی عبادت میں، روزے میں، نماز میں، عبادتوں میں گزاری، لیکن حسین کی عزاداری کے ساتھ. جو انداز عزاداری میرے مولا کا تھا کسی کا نہیں تھا. نماز کا وقت آتا تھا، پانی سامنے آتا تھا، وضو کے لیے پانی آیا ہے، ایک نماز کا آغاز ہونے والا ہے، وضو سامنے آیا، اسی میرا بابا کو یاد کیا، ہائے میرا بابا کربلا میں پیاسا مارا. روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، کھانا سامنے رکھا گیا، کھانا کھائیں گے، لیکن جیسے افطار کا وقت آیا، کھانا سامنے رکھا، ایک مرتبہ کھانے کو دیکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بابا کربلا کے میدان میں تو بھوکے مارے گئے. کیا شاندار امتزاج ہے. نہ عزاداری روزے سے ٹکرائی، نہ روزہ عزاداری سے ٹکرایا، نہ نماز عزاداری سے ٹکرائی، نہ عزاداری نماز سے ٹکرائی. ساتھ ساتھ چلتی رہی، نماز اور عزاداری ساتھ چلی، روزہ اور عزاداری ساتھ چلی. ارے نماز اور روزہ تو چھوڑیے، میں کہہ رہا چوتھے امام عزاداری کی وہ ہم نہیں کر سکتے. مدینے کے بازار میں میرے مولا کا عزاداری کا انداز دیکھیے. قصاب کی دکان پر آئے، وہاں عزاداری کی ہے. کر سکتا ہے کوئی؟ مدینے کے بازار کے قصاب اپنے جانور پر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے. کیوں آتے تھے؟ سوال پوچھتے تھے، قصاب اتنا بتا اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا؟ کہتے مولا میں آپ کے جد کے دین کا ماننے والا ہوں، میں نے پانی رکھا تھا 3 مرتبہ، جب تک اس جانور نے پانی سے منہ نہیں ہٹایا میں نے اس کی گردن پر چھری نہیں رکھی. بس اتنا سنا، کربلا کا رخ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے سے نہیں کیے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ انداز تھا میرے مولا سید سجاد کا، وہ انداز تھا میرے مولا حسین کا، وہ انداز تھا زینب کبریٰ کی نماز شب کا، کہ بھروسہ تھا کہ
جتنا بھی مصائب میں زینب نماز شب نہیں بھولے گی. ایک روایت چھوٹی سی پڑھوں شام کے زندان کی, شام کے حوالے سے. دن ہے اہل بیت اطہار کے شام میں پہنچنے کے. بس ایک جملہ پڑھوں گا اور زیادہ نہیں پڑھوں گا, مختصر سے روایت ہے. میرے مولا سید سجاد رات کی تاریکی میں نماز شب کے لیے بیدار ہوئے زندان شام. ایک عجیب منظر دیکھا کہ پھوپھی زینب نماز میں مصروف ہے, نماز پڑھ رہی ہے, لیکن بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہے. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. لیکن سید سجاد کے لیے قیامت ہو گئی جب. کیوں؟ اس لیے کہ سید سجاد جانتے ہیں کہ جب 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی, 72 جنازوں کا ماتم تھا, جلتے ہوئے خیمے تھے, تب بھی میری پھوپھی نے بیٹھ کر نماز نہ پڑھی تھی. آج بیٹھ کر کیوں پڑھ رہی؟ گھبرا کر ایک مرتبہ پوچھا, پھوپھی اماں بات کیا ہے, خیر تو ہے, آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی. سنو کہ عزیز و زینب نے کیا جملہ کہا. کہنے لگی بیٹا سید سجاد, یزید کی فوج کے سپاہی جو کھانا اور پانی دیتے ہیں اتنا کم دیتے ہیں, بچے جو پانی پی لیتے ہیں پیاسے ہوتے ہیں, کھانا کھا لیتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں. زینب نے کئی دنوں سے اپنے حصے کا پانی نہیں پیا. زینب نے کئی دنوں سے اپنے حصے کا کھانا نہیں کھایا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اے حسین ابن علی, کربلا میں 3 دن بھوکے اور پیاسے رہے, اکیلے نہیں تھے, زینب ساتھ دینے والی تھی, اور 3 دن کی بھوک اور پیاس زینب کو نہ بٹھا سکی. نہ جانے شام کے زندان میں فاطمہ کی بیٹی کتنا بھوکی اور پیاسی رہی کہ پیروں میں کھڑا رہنے کی ہمت نہ رہی, لیکن بیٹھ کر بھی بندگی معبود کو ادا کیا, بیٹھ کر کی بھائی کی وصیت پہ عمل کیا, نماز شب کو وسيعلم الذين قال محمد ايام متكلم ينقلب. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حسرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے قربانی حسین کو زندہ رکھنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. سیرت سید سجاد پر عمل کرتے ہوئے بہترین انداز سے عزاداری حسین کو برپا کرنے کی, اس انداز سے جس میں تو بھی راضی ہو, حسین ابن علی بھی راضی ہو, اہل بیت اطہار بھی راضی ہو, ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پالنے والے بانیان کی حاضرین کی تمام حاجتوں دعاؤں تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. برادر دبیر کاظمی صاحب جن کو پرسوں رات ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور طبیعت ظاہرا ناساز تھی, کل بھی درخواست کی گئی تھی, شاید مس ہو گئی تھی, پروردگار بیمار کربلا کے صدقے ان کو اور دبیر کاظمی صاحب اور جو مومن مومنات بیمار ہیں جہاں بھی جو مورد نظر ہیں, پروردگار جلد از جلد صحت کل عنایت فرما. پالنے والے بالخصوص سانحہ عاشورہ کے جو صاحبان ایمان زخمی ہیں بھی ہاسپٹلز کے اندر ہیں, پروردگار اور جو دنیا میں جہاں بھی صاحبان ایمان بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عنایت فرما. ایک دعا کرتا چلوں عالم انسانیت کے حوالے سے, آئی ٹی کے جو صاحب جو لوگ ہیں جو تکلیف پہ عالم میں, شاید ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ ایکسپائریز ہیں. پروردگار محمد و آل محمد کا صدقہ اس انسانیت پر رحم فرما, لوگوں کے مسائل کو حل فرما, ان کی مشکلات کو دور فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ جو بے روزگار ہیں, جو کم روزگار ہیں, جو رزق حرام میں مبتلا ہیں, ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان, مال, عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. اہل بیت اطہار ویسے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں, جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا بننے کی ہم کو توفیق عنایت فرما. امام کے سچے شیعوں میں, سچے انتظار کرنے والوں میں, سچے محبت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. اپنی آخری حجت امام اسرب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ماتم حسین یا حسین. صاحب ذوالفقار المدد, صاحب ذوالفقار المدد, صاحب ذوالفقار